کی اس محفل پاک میں سجدے کی زینت بنے، فقیر باپ کا فقیر بیٹا عالم بامر حضرت پیر سید طاہر شاہ صاحب حمدانی آپ کو دل کی عطا کرائیں سے خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ صاحبزادہ حافظ سید علی شاہ صاحب حمدانی آپ کو تشریف فرما ہوئے، جتنے حضور کے غلام تشریف فرمائے اللہ کریم سب کی عادت کو نور فرمائے۔ آپ محبت سے قبلہ قائی صاحب سے آپ سماعت فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد السلام اسٹیج کی زینت میری مسلک کے جان، میری مسلک کے محافظ علماء اکرام اور بالخصوص سادات اکرام، آج ہم فقیر ابن فقیر سید سادات دو بھائیوں کی عرس پاک کی محفل میں شریک ہیں۔ وہ دو بھائی جنہوں نے ساری زندگی دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، ہر وقت کوشاں رہے، ہر جگہ پہ آپ کے دل سے یہی احساس نکلتا تھا کہ دین کی سربلندی ہو، قرآن پاک کی صدا آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو آئے۔ سید منظور شاہ صاحب حمدانی، سید ابوالخیر شاہ صاحب حمدانی، ہر دو شخصیتوں نے اپنی زندگی اسی مشن میں گزاری ہے۔ آپ سب لوگ واقف ہیں ان کی زندگی سے۔ شاہ منظور حمدانی شاہ صاحب نے کراچی میں اسلام کے علم کو بلند رکھنے کے لیے اتنی کوشش کی کہ ان کے جانے کے بعد آج دنیا کو پتہ چلا کہ واقعی دین کے ساتھ محبت اور وفا کرنے والا شخص آج ہم میں نہیں رہا، اور آج کے حالات اس وقت سے مختلف ہو گئے۔ اور سید ابوالخیر شاہ صاحب حمدانی، آپ نے دین پڑھنے والوں کی اتنی خدمت کی، دین پڑھنے والوں سے اتنی محبت کی، دین پڑھانے والوں سے اتنی محبت کی کہ میں مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ بس چھوٹی سی بات ہے، شاید کسی کے دل میں اتر جائے یا آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ایک دفعہ حاضری نصیب ہوئی، آپ اس جگہ پہ چارپائی پہ بیٹھے تھے، اور جب میں نے مصافحہ کیا تو میرے ہاتھ چومنے لگے۔ میں نے عرض کی کہ شاہ صاحب ہم گناہ گار لوگ ہیں، آپ کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، آپ یہ ہمیں گناہ گار نہ کریں، ہم نے ہمارے ہاتھوں کو کیوں بوسہ دیتی ہیں۔
بس اس بات کو سمجھنا ہے، اس میں سارا خلاصہ ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید فقیر ابو الخیر شاہ صاحب نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں فتویٰ دینا جڑا قرآن پڑھانے والا کدے ولی نہیں ہو سکنا تے اور کوئی دنیا کا بندہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کی محبت اتنی ہے، قرآن سے وفا اتنی ہے، دین سے پیار اتنا ہے کہ جو دین کا کام کرتا ہے آپ اسے ولی سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت تمام سادات اکرام جو مزار شریف کے اندر جلوہ گر ہیں ان کو کروڑ کروڑ رحمتیں نصیب فرمائے، اور ان کے طفیل ہم سب کی بگڑی بنائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے، ان کے فیوض و برکات ہمارے شامل حال رہیں۔ بس قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ 11ویں سپارے سے میں نے تلاوت کی، مختصر سا تعارف یا اس پہ کے ضمن میں دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ 11واں سپارہ ہے، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تین باتیں ہیں، ایک ایمان ہے، ایک تقوی ہے، ایک سچے لوگوں کی سنگت ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ تین باتیں ہیں، اور انہی تین باتوں پہ عمل کر کے انسان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی ساری ڈگریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کی تعلیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی بے بہا دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جہاں ایمان کام آتا ہے، جہاں ایمانی طاقت ہوتی ہے، جو ایمان پہ استقامت ہوتی ہے، وہ سب چیزوں پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے بے حد و حساب، بلا روک ٹوک، بغیر کسی شک و شبے کے محبت کرنا، یہ ایمان ہے۔ علی پاک رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، آج رات میں ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، اور صبح ان لوگوں کو امانتیں واپس لوٹا کے پھر تم واپس آ جانا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ جب مدینے پاک گئے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دن کا یہی وقت ہوگا، مسجد نبی میں صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں علی سے مکے کے حالات، کہ علی مکے کے حالات بتاؤ۔ تو بڑے تجسس سے صحابہ نے پوچھا کہ اے علی، جس دن میرے آقا نے تمہیں بستر پہ لٹایا تھا، اپنے بستر پہ سلایا تھا، اور سرکار تو تشریف لے آئے تھے، تمہیں پتہ تھا کافروں کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ تھا نا، تلواریں لے کے کھڑے تھے، مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، وہ پکا عزم کر کے آئے تھے قتل کرنے کا۔ تو علی تم اکیلے تھے پھر اس وقت، کیا نیند آ گئی تھی؟ اس خوف کی حالت میں تم سو گئے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا قسم بخدا ساری زندگی اتنے مزے سے نہیں سویا جتنا اس رات مزے سے سویا۔ علی تلواروں کے سائے میں تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ خوف کی حالت میں کیسے نیند آ گئی؟ حضرت علی نے فرمایا میرے آقا کی زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ علی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ علی کو یقین ہو گیا۔ علی جب بھی سوتا ہے یہ سوچ کے سوتا ہے کہ شاید زندگی کی یہ آخری رات ہو، شاید صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، اس گناہ پہ، اس یقین پہ علی سوتا ہے۔ مگر اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اس رات مجھے موت نہیں آئے گی کہ میرے آقا کا فرمان جاری ہو۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اور ہم نے اس ایمان کی اس دور میں تازہ جھلک دیکھی۔ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے نہ کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے،
نہ دنیا کی دولت ہے، نہ دنیا کا کوئی جاہ و منصب ہے، نہ کسی قسم کے مان ہے، بس ایک اپنے آقا کی محبت پہ مان ہے، اور ایسا مان ہے، اتنا ناز ہے، اتنا اس پہ استقامت ہے، اتنا فخر ہے کہ جب لاہور پہ میں بیٹھ کر آپ آواز نکالتی ہیں تو ہالینڈ کے یہودیوں کے کان اور ان کے دل دہل جاتے ہیں کہ یہ بات